بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں افشاں اور میں اپنے چینل لذت کا تڑکا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دیگی اسٹائل کا چکن قورمہ۔ 1 کلو کی پرفیکٹ ریسپی آپ کو دوں گی، آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا، آپ کا قورمہ بالکل پرفیکٹ بن کے تیار ہوگا۔ آپ یہ قورمہ شادی میں اکثر جا کے کھاتے ہیں، بہت ہی مزے کا لگتا ہے، تو اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا، آپ کو بالکل شادیوں والے قورمے کا مزہ آئے گا۔ ٹرائی کیجئے گا اس مزیدار سی ریسپی کو نان کے ساتھ، چیرمال کے ساتھ یا تافتان کے ساتھ۔ بہت ہی یمی اور پرفیکٹ ریسپی ہے، ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک اینڈ کامنٹس کر کے اپنا فیڈ بیک ضرور دے دیجئے گا، اور اگر میرے چینل پہ نئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تو چلیے اس ریسپی کو اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اس ریسپی کے لیے میں نے لیا 1 کپ تیل۔ آپ اس کو گھی میں بھی بنا سکتے ہیں، گھی میں بہت زیادہ مزے کا بن کے تیار ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے ڈال دیے باریک سلائس میں کٹ کی ہوئی پیاز، 1 پاؤ قریب ہم نے اس میں پیاز ڈالی ہے۔ تو میجرمنٹ کا یاد رکھیے گا، خیال رکھیے گا، تو اسی طرح سے آپ بنائیں گے تو آپ کا قورمہ بہت پرفیکٹ بنے گا۔ یہاں پر ہم نے پیاز کو لائٹ اچھا سا گولڈن سا کلر دینا ہے، اس کو جلانا بالکل بھی نہیں ہے۔ خیال رکھیے کہ آپ کی پیاز ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے قورمے پہ کہ آپ کا قورمہ کتنا اچھا بنتا ہے، تو پیاز کو بالکل سلائس میں ایک جیسا کٹ کریں گے، اس کے بعد اس کو اچھا سا گولڈن سا کلر دے کے فوراً ہمیں نکال کے ٹھنڈا کر لینا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کو ہاتھ سے چورا کر لیں گے، یا پھر آپ جس میں قیمہ پیستے ہیں اس مشین میں 1 سے 2 دفعہ چلا کر بالکل دردرا سا پیس لیں گے۔ اب ہم ڈالیں گے اس میں گھڑے مسالے۔ لونگ ہم نے لیے 8 عدد، سفید الائچی 6 عدد ہے ہمارے پاس، 2 دارچینی کے ٹکڑے ہیں، 1 ٹی اسپون سفید الائچی ہے، 3 بڑی الائچیاں ہیں، 1 بادیان کا پھول لیا تھا اس میں ہم نے، اور 2 سے 3 تیز پتہ ہم نے اس میں ڈال دیے ہیں۔ چند سیکنڈ کے لیے اس کو سوتے کریں گے، بہت زیادہ نہیں کرنا ہے ورنہ اس کا فلیور ایک دم سے آئل میں زیادہ آ جائے گا۔ تو اس کو چند سیکنڈ کے بعد سوتے کرنے کے بعد اس میں ہم نے ڈال دی 1 کلو چکن۔ تو اس میں مکس بوٹیاں ہیں، اس میں سارا بالکل ہم نے بون لیس یوز نہیں کیا ہے، اس میں سارا ہڈیوں کے ساتھ یہ چکن لیا ہے۔ اب ہم اس کو اتنا بھونیں گے کہ ہمارے چکن کا کلر اچھے سے وائٹ ہو جائے اور اس کا کچا پن ختم ہو جائے۔ تو یہاں پر دیکھیے چکن نے کلر چینج کر لیا ہے، یہ گلابی سے وائٹ کی طرف آ گیا ہے۔ تو اس میں ہم اب ڈالیں گے 1.5 ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ۔ کوشش کریں کہ ادرک لہسن تازہ پیس کے ڈالیں، تو آپ کا قورمے کا فلیور بالکل دیسی اسٹائل کا آئے گا۔ آپ پرانا رکھا ہوا ادرک لہسن مت ڈالیے گا، اس سے فلیور اچھا نہیں آتا ہے۔ یہاں پر ہم اس کو 2 سے 3 منٹ تک ادرک لہسن کے ساتھ بھونیں گے۔ اس کے بعد ہم اس میں ڈالنے مسالے۔ تو 1.5 ٹی اسپون ہم نے اس میں ڈالا ہے نمک، 1 ٹیبل اسپون بھر کے ہم نے ڈالی ہے لال مرچوں کا پاؤڈر، 2 ٹیبل اسپون دھنیا پاؤڈر ڈالا ہے، اور 1 ٹی اسپون اس میں ہم نے ڈال دی کشمیری لال مرچیں۔ یہ آپشنل ہے، کلر کے لیے ڈالی جاتی ہیں۔ ساتھ ہی اس میں ہم نے ڈال دیا تھوڑا سا پانی۔ اب ہم اس مسالے کو بہت اچھے سے بھونیں گے، تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور مسالے کو بھونتے جائیں گے۔ تو یہاں پر قورمے کی آپ کو بھنائی بہت اچھے سے کرنی ہے۔ اچھے سے بھوننے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے 1 پاؤ دہی۔ دہی کو ہم نے پھینٹ لیا تھا، دہی بھی تازہ لیجیے گا، کھٹا نہیں ہونا چاہیے۔ دہی کو ڈالنے کے بعد اس کو ہم مکس کر دیں گے، اور دہی کے پانی میں ہی ہم اپنے چکن کو گلنے کے لیے چھوڑیں گے، تقریباً 15 منٹ کے لیے۔ ایک بار مکس کرنے کے بعد اس کو ہم کور کریں گے اور فلیم کو سلو کر دیں گے، اور اس کو کور کر کے 15 منٹ تک کوک کریں گے۔ اور یہاں پر ہم آ جاتے ہیں، آپ کو پیاز دکھا دیں تو اس طرح سے ہم نے اس کو چاپر میں ڈال کے دردرا سا پیس لیا ہے۔ آپ اس کو ہاتھ سے بھی کرشٹ کر سکتے ہیں اور سل بٹے پہ بھی پیس سکتے ہیں۔ تو ہمیں پیاز کو دردرا رکھنا ہے، بالکل باریک پیسٹ نہیں بنانا ہے۔ یہاں پر ہمارے 15 منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا چکن تقریباً 90% گل چکا ہے۔ اب ہم اس کو ایک بار دوبارہ سے بھون لیں گے، چند منٹ کے لیے ہم اس کو بھونیں گے اچھے سے۔ تو یہاں پر دیکھیے چکن نے اپنا آئل اچھے سے چھوڑ دیا ہے اور ہمارا چکن بہت اچھے سے گل چکا ہے۔ تو اس اسٹیج پہ ہم ڈالیں گے اس میں گریوی کے لیے 1 کپ پانی۔ پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو کوک ہونے دیں گے جب تک کہ ہماری گریوی میں بوائل نہیں آنے لگتا، اچھے سے پک نہیں جاتا، اس کا پانی کا کچا پن ختم نہیں ہو جاتا۔ تو اچھے سے ہم پکنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے آگے پیاز کو۔ تو یہاں پر دیکھیے ہمارا چکن اچھے سے پک رہا ہے، بوائل ہو رہا ہے، اس میں پانی میں ببلز آ چکے ہیں۔ اس اسٹیج پہ اب ایڈ کیجئے گا آپ اس میں براؤن کی ہوئی پیاز۔ تو دیکھیں پیاز کو آپ دیکھ لیجئے، میں نے بالکل دردرا پیسا ہے، باریک بالکل بھی نہیں کیا، پیسٹ بالکل نہیں بنایا ہے۔ اسی سے آپ کا قورمہ جو ہے دانے دار بن کے تیار ہوگا۔ تو اب ہم اس پیاز کو اچھے سے مکس کر دیں گے قورمے کے ساتھ۔ آپ دیکھیے گا اس کا دانہ کتنا زبردست بن کے تیار ہوتا ہے اس طرح سے جب ہم پیاز کو ڈالتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے۔ اب ہم اس کو خوشبودار بنانے کے لیے کچھ چیزیں ڈالیں گے، تو یہاں پر ہمارا قورمہ بہت زبردست خوشبودار بن کے تیار ہوگا۔ تو یہاں پر میں نے ڈالا ہے اس کے اندر سفید الائچی کا پاؤڈر، جائفل اور جاوتری کا پاؤڈر۔ تینوں چیزوں کو میں نے ایکول کوانٹٹی میں لے کر پاؤڈر کر لیا تھا اور 1 ٹی اسپون اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ اور زیادہ خوشبو کے لیے اس میں ہم نے ڈال دیا کیوڑا ایسن 1 ٹیبل اسپون، مکس کریں گے اور اس کو بالکل سلو فلیم پہ ہم چھوڑیں گے دم کے لیے۔
10 منٹ کے لیے. 10 منٹ کے بعد آپ اس کو ڈھکنا مت کھولیے گا. 10 منٹ کے بعد 5 منٹ آپ اس کو دیجیے گا ایسے ہی ڈھک کر, اور اس کے بعد آپ ڈھکن کھولیں گے تو آپ کو بالکل قورمے کی دیکھ کھلنے کی خوشبو آئے گی. تو آپ کو مزہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کا قورمہ کتنا زبردست بن کے تیار ہوا ہے. تو دیکھیں زبردست سی اس کی لک آئی ہے, بالکل دانے دار بن کے قورمہ تیار ہوا ہے. آپ اسی طرح سے ریسپی کو فالو کریں گے تو آپ کا قورمہ بھی بالکل شادیوں والا اور ریسٹورنٹ والا جو آپ بازار سے منگا کے کھاتے ہیں یا شادی میں جا کے کھاتے ہیں, بالکل ویسا ہی بن کے تیار ہوا ہے. تو ٹرائی کیجیے گا اس مزیدار سی ریسپی کو. آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجیے گا, فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کر دیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد آؤں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.